نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آزمائش ایمان کی کسوٹی ہے کے بارے میں کچھ معروضات پیش کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ذی وقار، ایمان ہر انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو کامل مومن ہی خیال کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہوگا تاکہ ہر انسان اپنے ایمان کو جانچ سکے کہ وہ ایمان کی کس درجے پر ہے۔ شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لولا البلایا لکان الناس کلہم عباد الزہاد۔ اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سب لوگ ہی عابد اور زاہد ہوتے۔ یعنی ایمان کی پرکھ آزمائش سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مختلف حالات یا مختلف احکامات سے اپنے بندوں کی آزمائش نہ کرے پھر تو ہر کوئی کامل مومن ہو۔ مثلا ایک انسان صبح 10 بجے جاگنے کا عادی ہے، ایمان اسے اگر یہ کہے کہ نماز کی خیر ہے تو جب مرضی ہو سو کر اٹھے۔ ایک شخص رشوت خور ہے، ایمان اسے کہے کہ رزق حلال کی ضرورت نہیں، جیسے تیرا جی چاہے پیسہ کماتا رہے۔ اسی طرح نہ کسی ہوس پرست کو ہوس پرستی سے روکا جائے، نہ کسی چور کو چوری سے ٹوکا جائے، تو آخر لوگوں کو ایسا من پسند اسلام قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں، ایمان کی پرکھ تو آزمائشوں سے ہوتی ہے کہ ایک شخص گہری نیند سو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ لمحہ اس کے ایمان کی پرکھ کا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ محبوب ہے یا اپنی نیند۔ ایک رشوت خور جب رشوت لینے پہ پوری طرح قادر اور ایمان اسے بتائے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو اس کے ایمان کا اسی لمحے پتہ چلے گا کہ اسے ایمان زیادہ محبوب ہے یا مال و دولت۔ آزمائش اور امتحان ہی انسان کے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ اگر ایمان ہر بندے کو وہی کرنے دے جو وہ چاہتا ہے پھر تو ہر کوئی کامل مومن ہوتا اور ایمان ایک غیر مؤثر چیز ثابت ہوتی۔ حضرت شاہ جیلان ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، بندگی کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں اور تو ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر تو اس وقت بدل جائے تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور پہلا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا پتہ آزمائش کے وقت ہی چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے حالات میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا خوش ہے، لیکن اگر کبھی اس کی زندگی میں برے دن یا سخت حالات آ جائیں تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے، تو وہ انسان دراصل اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا نہیں بلکہ اپنے مفاد کی بندگی کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہوتا تو اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی تو پھر بھی اس کا سر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتا، کیونکہ محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آئے محب اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، اتفاق سے تھوڑے عرصے کے بعد اس کی بینائی جاتی رہی، اس کا بہت سا مالی نقصان بھی ہوا اور اس کا بیٹا مر گیا۔ اس نے سوچا ایسے اسلام کو قبول کرنے کا کیا فائدہ کہ جسے
قبول کرنے کے بعد میرا اتنا نقصان ہو گیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اسے واپس لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی۔ اسے کہا میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو صاف کرتی ہے، اسی طرح اسلام بھی مردوں کو صاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس یہودی کی اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَعَ النَّبِيِّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دی، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے۔ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابدیت کا پتہ آزمائش کے وقت لگتا ہے۔ آزمائشیں بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ نیند چھوڑنا بھی آزمائش ہے، حرام خوری چھوڑنا بھی آزمائش ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی بدنی یا مالی یا جانی آزمائش بھی آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہنا چاہیے، کیونکہ بندگی کی شان یہی ہے۔ اگر بخشش ظاہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں